السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ محترم معزز ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز علماء کرام، دین دعوت کا جذبہ رکھنے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے سورہ الحدید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آیت کا ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے، وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے؟ خطاب ہمارے سے ہی ہے۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈریں۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ نے نازل کیا ہے اس سے ڈریں۔ کیا ابھی وہ ڈرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے؟ اللہ نے سوال کیا ہے۔ اتنی تقریریں سن رہے ہیں، اتنے بیانات سن رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ابھی بھی ٹائم نہیں آیا ہے کہ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ میں دیکھیں ہمارے میں کیا خامی پائی جاتی ہے؟ جی، باقاعدہ روایتوں میں مشہور ہے، بہت بڑے محدث یہ ایک آیت سن کر اس وقت تک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غلط کاموں میں تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر کو چھلانگ لگا رہے تھے۔ جب یہ آیت ان کے کان میں پڑی اور اس لمحے سے وہ بدلے اور بڑے محدث بنے۔ فضیل بن عیاض بھی ان کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایک آیت ایک ایک انسان کو بدلی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے رخ رستے بدل لیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے ہم لوگوں سے جو کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کا ذکر جب آئے، ذکر میں کیا چیزیں ہیں میرے بھائی؟ ذکر میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کیا چیز ذکر میں آتی ہے؟ ذکر میں کیا چیز ہے؟ کیا ذکر سے مراد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے میں بیٹھیں اور آپ اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لیں، تنہا تنہا بیٹھ کر آپ 1,00,000 مرتبہ اللہ کا لفظ آپ کریں جیسے لوگوں نے اپنے اندر مشہور کر کے رکھا ہے؟ کیا وہی ذکر ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے نماز کو ذکر کہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا۔ جی، قرآن کو ذکر کہا۔ ہر جمعہ میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، فذکر، جی تم نصیحت کرو، نصیحت کو اللہ نے ذکر کہا ہے۔ ذکر بہت سارے اس کے اقسام ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہمارے سامنے ذکر آئے تو ہمارا دل ذرا ڈرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس درس کی صفت کو بیان کیا ہے، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے۔ کیا آئے؟ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے میرے بھائی۔ اتنے حالتوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کے اتنے ماحول کو ہم دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دل سخت اور سخت اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک مثال بیان کی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل، قلوبکم ڈائریکٹلی خطاب ہے، پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ وہ پتھر کی طرح ہے۔ کیسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی تقریر اثر نہیں ہوتی،
اتنا سن چکے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے ہم کو بتا چکے ہیں, اب کوئی چیز ہم پہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. نہیں, پتھر سے زیادہ سخت ہیں, اللہ ایسا کہتا ہے. او اشد قسوہ, پتھر میں سختی ذرا کم ہے, تمہارے اندر اور زیادہ ہے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. دیکھو پتھر کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ لفظ بھولنا نہیں, زندگی میں اسے یاد رکھو, اور کبھی اگر دیکھو تو اس آیت کو بھی یاد کر لو. يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. کچھ پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں, پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اللہ کہتا ہے انسان نہیں ڈرتا ہے. سبحان اللہ, اس کا دل اس سے زیادہ سخت ہے. آج ہم اسی ڈر کے بارے میں, اسی سختی کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس دعا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ میں اس دل سے پناہ چاہتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے. اللہ اکبر. من قلب, امام حرم ہو, مکی ہو, مدنی ہو, سارے ائمہ یہ دعا کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جس پر اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سے پناہ مانگو میرے بھائی, اللہ سے پناہ مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے 5 فائدے بیان کیے. کتنے؟ نیکی کے 5 فائدے اور برائی کے 5 نقصانات. نیکی کے کتنے فائدے ہیں انسان کو؟ اس کو ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ عنہما. کس نے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو بیان کیا. ان للحسن, بے شک آدمی اگر نیکی کرتا ہے اسے 5 فائدے ہوتے ہیں. کتنے؟ اگر آپ کچھ بھی نہ صحیح, یہ 5 چیزیں بھی اگر آپ یہاں سے لے کر اٹھیں گے نا تو انشاءاللہ کامیاب ہیں. کیا کیا فائدہ ہے نیکی کا؟ کیا فائدہ ہے نیکی کا؟ نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ 5 میں سے ایک بولیے. چلیں, موضوع ڈرنے کا ہے تو آپ ڈرنے کی بات کر رہے ہیں, اللہ سے ڈرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ. جی, چہرے کے اوپر اللہ عز و جل روشنی عطا کرتا ہے, ایک فائدہ بتایا گیا ہے. نوراً فی القلب, اللہ عز و جل دل میں نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو ایک ایک چیز غور کرتے ہوئے جاؤ. قوتاً فی البدن, کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ نیکی کا فائدہ ہی ہے قوتاً فی البدن. بدن میں اللہ نیکی کے ذریعے سے بدن میں اللہ طاقت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. بدن میں اللہ طاقت عطا فرماتا, قوتاً فی البدن. یہ نیکی کا فائدہ ہے. آدمی کی طبیعتیں اچھی ہو جاتی ہیں, آدمی کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. میں میری زندگی میں دیکھا ہوں, ایک دائی ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, بشیر بھائی بھی جانتے ہیں ان کو. جی ہاں, ایک دائی ہیں, گلے کا کینسر آیا ان کو. کینسر بہت آگے بڑھا, گلے کا کینسر. اچھے سے ہمارے لیے وہ ایک تعجب ہیں. منی جو کڈوائی ہاسپٹل ہے بنگلور کی, کینسر کی فیمس ہاسپٹل, اس کے سرجن صاحب کو دکھایا گیا, ڈاکٹر الطاف کو. آواز بند, یہ لکھ کے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر الطاف نے ان سے کہا یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے لکھ کر کہا موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. علاج ہوا, چلتا رہا. وہ انہوں نے خود مجھ سے کہا رمضان کے مہینے میں میرا وزن, ایک بڑے آدمی کا وزن 30 کلو, اللہ عز و جل نے 50 کلو کیا میرا وزن. کتنا؟ آج زبان بھی واپس آ گئی ہے, آج بیان بھی کر رہے ہیں. آج وہ سارے ڈاکٹروں کے لیے یہ ایک تعجب کی چیز بنے ہوئے ہیں کہ یہ آدمی اچھا کیسا ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک, کیا شیخ آپ بھی دیکھیں, گواہی دیجئے. ہم نے دیکھا ہے یہ نیکی کا فائدہ ہے. قوتاً فی البدن, اللہ نیکی کے ذریعے سے بدن میں طاقت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو, کچھ بھی کر لو, دن اگر اچھا کرنا چاہتے ہو نا, سبحان اللہ,
فجر کی نماز سے کرو، وہ بدن میں طاقت اور وہ چستی وہ الگ ہی رہے گی آپ. قوتاً فی البدن. چوتھی چیز جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، محبتاً فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالی جائے گی. آپ جدھر جاؤ گے لوگ آپ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہوئی. اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دروس ہوتے ہیں میرے بھائیوں، یہ دروس سے تھوڑی چیز اللہ میرے اندر اللہ اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھائیوں کے اندر اللہ اپنا خوف عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. ایک چیز رہ گئی ہے. میں نے 5 فائدے گنائے نا، نیکی کے 5 فائدے میں نے بولے، اور گنائے کتنے میں نے؟ 4 گنائے. کیا 4 ہیں وہ؟ زور سے بولیے. دوسرا دل میں نور. تیسرا لوگ بولتے نہیں، دل میں عجیب ہو رہی کیفیت، ساری رات نہیں سویا، گھٹن سی ہوتی ہے، اندر چبھن سی ہوتی ہے، بے قراری سے ہوتی ہے. اگر آپ نیکی کرو گے تو اللہ دل میں نور ڈالے گا. جس کا دل نورانی ہوگا اسے زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. سبحان اللہ. یاد رکھو اس بات. نہ میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، نہ یوگا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. نیکی کرو دل میں. 2 چیزیں. تیسری چیز میں جو بولا وہی پوچھ رہا ہوں. بولے نا، بدن میں طاقت. کیا بات ہے جی. قوتاً فی البدن. چوتھی چیز بولے. ایسا ہی میں بولتا ہوں، میں بول کے اٹھ کے نہیں جاتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے. چوتھی چیز لوگوں میں محبت. ایک چیز رہ گئی ہے، ابن عباس کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ایک رہ گئی ہے. کیا چیز ہے وہ؟ میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں نا، اللہ میرے ذریعے سے بہت نکاح کرواتا ہے جی. بہت نکاح پڑھاتا ہوں میں بنگلور میں. لوگ لے کے جاتے ہیں بہت. میں نام کچھ بھی رہے نوشا کا، میں بولتا ہوں ادھر باپ بیٹا ہے لڑکے کا، ادھر لڑکی کا باپ بیٹا ہے. میں اس کو بولتا ہوں نوشا کا نام ہے عبد الرحمن. کیا بولتا ہوں میں کیا بولتا ہوں؟ یہ باپ پریشان ہو جاتا. میں نے اس کا نام زید رکھا ہے، یہ عبد الرحمن بول رہا ہے جی. میں نے اس کا نام فاروق رکھا ہے، مولوی صاحب بھول گئے ہیں. نہیں ایسے ہی بولتے ہیں، مجھے ٹوکتے ہیں. نہیں مولوی صاحب آپ غلط بول رہے ہیں. میں بولتا ہوں اس کے بعد بن عوف. کیا لگاتا ہوں میں کیا لگاتا ہوں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. پھر ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر میں بولتا ہوں ان کی شادی ہوئی، یہ شادی میں نبی کو نہیں بلائے. سبحان اللہ. کیسا ہے؟ ان کی شادی ہوئی. کسی نے کہا مجھے شادی پر بولو، بات آ ہی گئی جی. ان کی شادی ہوئی اور یہ نبی کو شادی میں نہیں بلائے. اللہ کے رسول نے ان کی ہتھیلی دیکھی، کہا یہ زعفران کا رنگ کیا ہے عبد الرحمن؟ کہا میں نے نکاح کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کتنی بڑی حدیث ہے یہ. آج لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق کا گھر، عمر کا گھر، عبد الرحمن بن عوف کا گھر. ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں مدینے میں، 15 سال سے جو مدینے میں ہیں، وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر دکھاتے ہیں یہاں عبد الرحمن بن عوف کا گھر تھا، ان کے گھر میں اس زمانے میں فوارہ تھا، یہ حضرت فلاں کا گھر تھا، فلاں کا گھر تھا. سارے گھر دکھاتے ہیں. آپ کو بھی دکھاتے ہوں گے جب آپ جاتے ہیں. جتنا آج مسجد ہے جتنی، اتنا وہ زمانے میں پورا مدینہ تھا. بولتے ہیں اللہ اکبر. سارا مدینہ اتنا تھا، مگر اتنے مدینے میں نبی کو دعوت نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال دیکھو کیا بہترین سوال ہے. کیا جی مہر میں دیے؟ کیا سوال ہے؟ کیا جی مہر میں دیے؟ سبحان اللہ. یہ پوری زندگی کو بدل دیتی حدیث. یہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اولم ولو بشات. ایک ہی دعوت ہے، پوچھ کر کھائے. نبی پوچھ کے کھائے. ولیمہ کرو بھائی، کم سے کم ایک بکری کاٹو، محمد تمہارا ولیمہ کھائے گا. اللہ اکبر. خوشی کتنی ہے، ماحول کیسا بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک دعا دیے ان کو. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری لائف بدلی. میں اگر پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا. ان کا لفظ ہے. میں مٹی ہاتھ میں لیتا تو سننا ہو جاتی.
میں یہ دعا ایسے ہی بول کے چلے جاتا نا تو نوشوں کو بھی اہمیت نہیں ہوتی, خاندان والوں کو بھی اہمیت نہیں ہوتی. میں اتنا بیک گراؤنڈ لیتا ہوں اس کا. اب سب غور سے سنتے ہیں یہ دعا کیا ہے. یہ دعا کون سی ہے جس نے عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو بدل دیا. 1,50,000 صحابہ میں سب سے مالدار یہی ہیں, عبد الرحمن بن عوف. اور کئی لوگ سوچتے ہیں ہماری شادی میں نہیں دیے ہوں گے اس لیے آج ہم مالدار ہیں بہت. اب یہ دعا میں بتاتا ہوں. بارک اللہ, بارک اللہ, بولو نا کیا دعا ہے, کیا دعا ہے؟ بارک اللہ, اتنا ہی آ رہا ہے, آگے بھی بولو بارک اللہ. ارے کیا دعا دینا ہے نوشا کو؟ جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. کتنی بخیلی ہے ہمارے اندر. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. پورے وثوق سے بولو جی, نبی کی دعا ہے. بارک اللہ لک, اللہ تمہیں برکت دے. وبارک علیک, تمہارے اوپر برکتوں کی بارشیں اترتی رہیں. ایک دعا میں 2 بار برکت, ایک دعا میں 2 مرتبہ. تیسرا لفظ کتنا اچھا ہے دیکھو, وجمع بینکما, اللہ تم میاں بیوی کو جمع کرے, اللہ جمع کرے میاں بیوی کو. وجمع بینکما فی خیر, اور جب تک اللہ زندہ رکھے خیر کے ساتھ رکھے. ساری دنیا آ گئی جی اس میں. 1 گھنٹہ بیٹھ کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا ساری خیر اللہ کے نبی نے مانگ لیا. سبحان اللہ. جب میں اس کو بولتا ہوں تب لوگ کہتے ہیں واقعی یہ دعا کا بڑا مطلب ہے. اگر میں 5 چیزیں بولتا نا, نیکی کے 5 فائدے ہیں, ایسے ہی آپ یہاں سنتے یہیں چھوڑ کے چلے جاتے. 4 ذہن میں بیٹھ گئے ہیں, ایک بولیے نا, ایک فائدہ بتائیے نیکی کا. ایک رہ گیا ہے جی, وسعۃ فی الرزق. اللہ اکبر. رزق میں کشادگی, یہ نیکی کا فائدہ ہے. رزق میں کشادگی, اللہ رزق دے گا تو کشادہ دے گا, زیادہ دے گا. یہ نیکی کا فائدہ ہے. 5 فائدے نیکی کے ہیں, اس کا الٹا کر لو 5 نقصانات برائی کے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچائے. اس درس کا مقصد آپ ذہن میں رکھ لو اچھی طریقے سے. اللہ میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے, میرے اندر میں ڈروں اللہ سے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں, اور تھوڑا سا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے اللہ عز و جل کا. جی ہاں, ابھی CAA قانون پاس ہوا تھا, کرنول میں مجھے بلایا گیا تھا بیان کے لیے. 20,000 کے قریب پورے لوگ بھرے ہوئے تھے. ڈپٹی CM, ڈپٹی بولتے نا انگریزی میں, CM صاحب بھی تھے وہاں پہ مجلس میں میرے ساتھ, اور 4 وزیر بھی بیٹھے تھے. ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو وہاں دلی میں ووٹ ڈالے تھے ہمارے خلاف کہ یہ قانون پاس ہو. یہاں کھڑے ہو کر وہ بہانے بنا رہے تھے, ہمیں دھوکہ دیا گیا, ہمیں بلایا گیا کسی اور نام سے, اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا, وہ کہہ دیا گیا. میں جپ رہا تھا میری باری کب آئے گی, میری باری کب آئے گی, مائک پہ میں کب جاؤں گا. جب مجھے اللہ نے موقع دیا میں نے ایک ہی لفظ کہا یہ تمام لیڈروں سے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تجھے ہم نے لیڈر بنایا ہے, وہ تو تکلیف دیں گے ہی, تو تکلیف کیوں دے رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ. خوف ایک عبادت ہے, جیسے سجدہ ہے, رکوع ہے, قیام ہے, ویسا خوف بھی اللہ کی ایک عبادت ہے, سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. وہ کبھی ڈرنا نہیں کسی سے, کسی سے نہیں ڈرنا. جی ہاں, صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یخشون احدا الا اللہ. کس کے بارے میں؟ لا یخشون احدا الا اللہ. صحابہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کے. آدمی خوف لائے اپنے سینے میں, مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کا خوف لائے. جب اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے گا تو کیا کیا چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ کی میں آخری مرنے سے پہلے ان کے کچھ آڈیو کیسٹس ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کے کچھ آڈیو کیسٹس ہیں. اگر آپ کو بھی اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے, عربی آپ سمجھ سکتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ ان کا لیکچر سنیے گا انشاءاللہ. آج تو اویلیبل ہیں. شیخ یہ حدیث جو میں بولنے جا رہا ہوں,
اس حدیث کو پڑھ کر شیخ بار بار ایک وصیت کرتے تھے کہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں مت لو. کیا بولتے تھے؟ حدیث میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے. حدیث صحیح بخاری میں ہے. راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سورہ یاسین کی آیت کی شرح میں پیش کیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اس آیت کی شرح میں علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, کتنی بڑی حدیث ہے دیکھو. ان رجلا حضرہ الموت, ایک آدمی اس کے موت کا وقت قریب آیا. بخاری میں حدیث ہے. راوی حدیث کون ہے؟ حذیفہ بن الیمان ہیں. کہتے ہیں کہ فلما یئس من الحیاء, جب زندگی سے وہ مایوس ہو گیا, اس نے اپنے بچوں کو بلایا, اہلہ, اور بچوں کو بلا کر جو لفظ اس نے کہا حدیث کا میں نے نوٹ کیا ہے, فجمعوا لی حطب کثیرا, میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرو. کیا کرو؟ لکڑیاں جمع کرو. حطب کثیرا, سوکھی لکڑیاں بہت ساری جمع کرو, اور میں مر گیا تو مجھے دفناؤ نہیں, مجھے جلاؤ. سنیں حدیث سنیں, حدیث سنیں ہیں. کیا معنی اس حدیث میں نکلتا ہے؟ کیا معنی نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. میں اس کا ایک ایک لفظ سنو. بولتا کہ تاکہ اللہ مجھے جمع نہ کرے, تاکہ اللہ مجھے جمع نہ کرے. بہت بڑا گناہ ہے یہ. واپس اٹھا کے مجھے نہ کھڑا کرے, باس بادل موت پر انگلی ہے یہ. اللہ مجھے جمع نہ کرے, میں اتنا بڑا گنہگار ہوں. اللہ نے کیا حکم دیا؟ اور اس کو بھی اس نے وصیت کی تھی کہ تھوڑی جو راکھ ہے میری وہ سمندر میں ملا دو اور تھوڑی راکھ ہوا میں اڑا دو. اللہ نے سمندر کو کہا جمع کر, سمندر نے جمع کیا. اللہ نے ہوا کو کہا جمع کیا, کن, اللہ نے کہا وہ کھڑا ہو گیا. اللہ نے اس سے سوال کیا ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ سبحان اللہ. عربی زبان میں اس کا جواب کیا تھا؟ مخافتک. کیا لفظ ہے؟ مخافتک, اللہ تیرا ڈر, اللہ تیرا ڈر, تیرا خوف. اللہ کو یہ اتنا پسند ہے, اللہ نے اس کے گناہ معاف کیے, اللہ نے اسے جنت دی. شیخ البانی کہتے ہیں کس کو جنت ملے گی یہ فیصلہ تم مت کرو, یہ فیصلہ تم مت کرو. اس حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ مت کرو. وہ بول کے مر رہا ہے, اس کے باوجود اللہ نے اسے جنت دی ہے, تو یہ تمہارے اختیارات میں نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا بڑی بات ہے. بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی حدیث ہے. پہلی بار زندگی میں, قرآن کی تو بے شمار آیتیں ہیں خوف کے بارے میں, یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے. پہلی بار جب میں پڑھا مجھے بڑی پسند آئی حدیث یہ, خوف کے تعلق سے. آپ کے حوالے کرتا ہوں حدیث یہ, لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ, کوئی آدمی جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی, بات ختم نہیں. اس کے بعد کا لفظ آپ ساری زندگی یاد رکھنا, حتی یعود اللبن فی الضرع, یہ لفظ بہت بڑا ہے. یہاں تک کہ دودھ واپس تھن میں چلا جائے. کیا رسول بول رہے ہیں؟ رسول اللہ کا لفظ کیا ہے؟ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جانا یہ ممکن ہے. جیسے یہ ناممکن ہے, یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے ڈر سے اگر کوئی رویا ہے اللہ کبھی اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو یہ دل والا بناؤ, اکیلے میں بیٹھ کر. اور رونے کا جو مسئلہ ہے نا, 4 لوگوں کے سامنے نہیں, اکیلے میں رونا ہے. کہاں؟ اکیلے میں رونا ہے. وہ 7 والی جو حدیث ہے نا, 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے نا, اس میں ایک آدمی کون ہے؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. خالین, اکیلے میں بیٹھ کے اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, تو یہ اکیلے میں رونا ہے. سبحان اللہ, اکیلے میں انشاءاللہ رونے کی کوشش کرو. اللہ کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے یہ چیز. یہ حدیث کے اندر بہت سارے الفاظ آئے ہیں, ان میں سے یہ بھی. ابھی میں انشاءاللہ تعالی کوشش اس بات کی کروں گا, کیا کریں گے تو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اصل اس چیز پر چلتے ہیں, کیا کریں گے تو ہمارا دل ڈرتا نہیں ہے, ہمارا دل نہیں ڈر رہا ہے. کیا کریں گے تو ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوگا, وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا 1 2 3 کر کے. اس پر عمل کریں گے. یہ مختصر, مجھے بار بار پہلے بھی کہا گیا, ابھی تو مجھے چھوڑ دی گئی ہے, بار بار مجھ سے کہا گیا ہے آدھے گھنٹے کا درس آپ رکھیں یا 35 منٹ آپ لے کر چلیں, اتنا ہی بہتر ہے, تاکہ ذہن میں بھی بیٹھے گا. ما قل دلہ کی طرح تھوڑا ہو اور وہ ذہن میں بیٹھ جائے.
انشاءاللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اہل بھٹکل کے عقل مند بزرگان دین کیا بولتے ہیں؟ اتنا کریں گے نا 30 منٹ میں ہم انشاءاللہ اپنے درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا کریں گے تو اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا. سبحان اللہ. پہلے قرآن مجید کی آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. غور سے سننا اسے. مومن وہ ہے اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈرتا ہے نمبر 1. اور جب قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. پہلے نمبر پر اللہ کا ڈر آنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ سبحان اللہ. سمجھ کے پڑھو اور یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ میرے لیے بولا جا رہا ہے. کیا سمجھ کے؟ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب. تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب. گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں شعر؟ یہ اردو کا شعر ہے. یہ آیا سمجھ میں؟ آیا نہیں آیا؟ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب. اپنے لیے جب تک نہیں لوگے یہ میرے لیے ہے, اس کا میں مخاطب ہوں. یہ جو بتایا جا رہا ہے میں اس کا مخاطب ہوں. اپنے اوپر جب تک نہیں لوگے فلاں کتاب میں ہے فلاں تفسیر ہے کوئی کام نہیں آئے گی. وہ گرہ کشا ہے, گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. میں نے کشاف میں پڑھا ہے, میں نے رازی, کوئی کام آنے والا نہیں. اپنے اوپر لو. کیا کرو؟ اپنے اوپر لے کے دیکھو. رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. جی ہاں, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. 10 آیتوں کو پڑھو اور اسے اپنے اوپر لینے کی کوشش کرو. ڈر آئے گا ضرور اللہ کا انشاءاللہ. اللہ کا ڈر ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, قرآن سننے سے ڈر آتا ہے, پڑھنے سے بھی آتا ہے اور سننے سے ڈر آتا ہے. جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کو کہتے پڑھو. کون سی سورت؟ کون سی سورت؟ زور سے. سورہ نساء. کیا بھائی کون سی سورت؟ برابر بول رہے ہیں ہمارے ایک شیخ, برابر بول رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کون سی سورت پڑھنے کے لیے کہا؟ جی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے کون سی سورت پڑھی؟ جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی ہاں, آپ نے صحیح کہا. سورہ نساء تھی, وہ سورہ نساء ہی تھی. سبحان اللہ. پڑھتے پڑھتے ابن مسعود جو ہے اس آیت پر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا حسبک حسبک, بس کرو ابن مسعود. جب ابن مسعود دیکھے ففاضت عیناہ, زار و قطار آنکھوں سے پانی جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ رو رہے تھے. کون سی آیت تھی جانتے ہیں؟ کون سی آیت تھی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی جو روئے ہیں اس آیت پر جو ابن مسعود نے پڑھا ہے. میں ابن مسعود کی بات آ رہی ہے, آپ کو ایک بات بول کر میں آگے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. حدیث نمبر 4990 پر 9. حدیث نمبر 4990 پر 9. صحیح بخاری. حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خذوا القرآن من 4. اتنے صحابہ میں, ہزاروں صحابہ میں 4 صحابہ ایسے ہیں, 4 صحابہ ایسے ہیں ان سے تم قرآن سیکھو. یہ قرآن میں سب سے آگے ہیں. اللہ اکبر. کتنے؟ 4 ہیں. جی نالج کے بچے ہیں ادھر. جی بیٹا, ایک صحابی کا نام. اللہ کے رسول نے فرمایا 4 صحابہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. نبی کہتے ہیں ان سے قرآن سیکھو. کتنے صحابہ؟ ابن مسعود کا نام آ رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں میں یہ, ورنہ میں میرے موضوع پہ رہتا انشاءاللہ تعالی. بچے بھی ہیں نا, ان کے لیے بھی کچھ بولنا ہے. شاید اوپر خواتین بھی ہیں, ان کے لیے بھی کچھ بولنا ہے انشاءاللہ. 4 میں سے ایک نام بولو بیٹے. بولیں بولیں.
کہتے ہیں ایک اللہ کے نبی کے غلام تھے، بول رہے ہیں چلے آپ نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم. جی ایک صحابی کا نام عبداللہ بن عباس؟ نہیں. لا یا شیخنا، نہیں نہیں، ان کا نام بھی نہیں ہے اس حدیث میں. جی ہاں، دیکھیے ہم لوگ یہ لوگوں کو یاد رکھیں، ہم 1,50,000 صحابہ میں نبی صرف 4 کا نام لے رہے ہیں. کتنے؟ 4 کا نام. اور بخاری کی حدیث کا میں نے نمبر دے دیا. کیا نمبر ہے؟ 4000 4999 4999. آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ. یہ بچوں کے لیے نمبر بولا، ورنہ نمبر بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کے لیے نمبر بولا ہوں میں. جی خذ القرآن من 4 صحابہ. ہوم ورک چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اسکول میں پوچھو ٹیچروں کو، یا بول کے میں آگے بڑھوں. کیسا کریں گے؟ ٹائم ہو رہا ہے میرا، 3 منٹ میرے ٹائم میں باقی ہیں. کیسے کریں گے؟ چلیے میں بتاتا ہوں. میں اس لیے روک روک کے بولتا ہوں، میں بول دیا تو اہمیت نہیں رہتی. آپ غور سے نہیں سنیں گے آپ، اس لیے اب روک کے پوچھ کے میں بولوں گا نا تو آپ کے اندر اہمیت رہے گی اس کی. پہلے نمبر پر نبی نے جن کا نام لیا وہ عبداللہ ابن مسعود تھے. کون؟ سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا کہ یہ معمولی صحابی نہیں ہیں. ایسے ہی نبی نے نہیں کہہ دیا پڑھو قرآن، نہیں. عبداللہ ابن مسعود تھے. دوسرا نبی نے جن کا نام لیا صلی اللہ، معاذ ابن جبل. کیا نام؟ معاذ ابن جبل. تیسرا نبی نے جن کا نام لیا ابی ابن کعب. چوتھا میں نام نہیں بولوں گا، پہلے ان کی فضیلت بولوں گا، پھر نام بولوں گا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے ہیں، گھر میں بیوی نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. کافی انتظار کے بعد حضرت عائشہ آئے. نبی نے پوچھا کہاں تھے اتنی دیر تک؟ کہا میں آ رہی تھی مگر ایک آواز آئی قرآن سننے کی، اتنی اچھی آواز تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا وہاں سے آنے کا. اگر آپ آنے کا اگر وقت نہیں ہوتا تو میں اور قرآن سنتی وہاں بیٹھ کر. تو نبی بولے چلو میں بھی آتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. وہاں گئے، اللہ کے رسول نے بھی ان کا قرآن سنا اور یہ لفظ کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میری امت میں پیدا کیا. اللہ اکبر. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میری امت میں پیدا کیا. یہ چوتھے ہیں. نام جانتے ہیں؟ نام جانتے ہیں؟ یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں. نام جانتے ہیں؟ سالم. کیا نام؟ سلیم نہیں، سالم. سین الف لام میم، سالم. بعد میں آپ بڑھا سکتے ہیں مولا ابی حذیفہ، ہمیشہ اسی نام سے بولا جاتا ہے. میں نے یہ اس لیے کہا ہے میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے شیخ، ختم کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ رسول اللہ کا فرمان ہے جب تک لوگوں کو ضرورت ہے تب تک بولو. ان کے دل میں یہ ارمان رہے کہ اور کچھ بولا جائے تب ہم ختم کریں. وہ چلیں آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر بھائی. اس کو میں ختم کرتا ہوں. کیا کرنے سے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنے تھے. اذان کب ہے؟ اذان ابھی ہے کیا؟ اقامت کب تک ہے؟ پہلے اذان دے دو. معزز دوستوں، بات جلدی ختم کرتے ہیں. قرآن مجید سننے سے بھی الحمدللہ دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. آپ ترجمے سے قرآن سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ دیکھیے، حسبک الآن فالتفت الیہ فاذا عینان تذرفان، متفق علیہ. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ وہ آیت تھی. اس کا ترجمہ اور وہ وقت و حالات کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے ہیں. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے. فکیف اذا جئنا، کیسے ہوگی وہ حالت؟ اذا جئنا من کل امۃ بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور سارے گواہوں پر اے اللہ کے رسول آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. سبحان اللہ. وہ وقت، وہ ماحول، قیامت کا وہ منظر، وہ احساس ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پہ مجبور کر دی. ہو سکتا ہے کوئی آیت آپ کے دل کو ٹچ کر دے، کوئی آیت آپ کو رلا دے. ہو سکتا ہے آپ رو لیں کسی آیت سے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف کوئی آیت پیدا کر دے. ایک میں جملہ پڑھتا ہوں عبداللہ ابن مبارک کا. کس کا؟
عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا. اس کے بعد میں آگے پڑھتا ہوں. لو اذن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم. سبحان اللہ. اگر حضرت ابو بکر کا ایمان ساری زمین والوں کے ایمان سے اگر موازنہ کیا جائے تو حضرت ابو بکر ایمان کا جو ایمان ہے وہ وزنی ہو جائے گا. ایسا آدمی, سبحان اللہ, ایسا انسان جس کے بارے میں یہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے, حدیث میں لفظ آتا ہے غلبہ البکا, رونا غالب آ جاتا ان کے اوپر. یہ دو اہم چیزیں ہیں, قرآن پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا, اور قرآن سننا, دو چیزیں. تیسری چیز موت کا ذکر کرنا. کون سا؟ یہ بھی دل کو ڈراتا ہے, ہادم اللذات ہے, یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. موت کا تذکرہ کیجئے, یاد کیجئے اکیلے میں بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی. وقت نہیں, میں نے کل شاید جمعہ کا تقریباً خطبہ میں نے موت کے موضوع پر دیا ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز, یہ بڑی اہم چیز ہے. ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ, میں میرے اطراف دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ابن قیم کہتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کم ہو رہا ہے, عمل میں سستی ہو رہی ہے, تو ہم سیدھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس چلے جاتے, ان کے ساتھ رہتے, کچھ دن وقت گزارتے, واپس دل برابر ہو جاتا, اللہ کا خوف آتا, ہمارے عمل میں اصلاح ہو جاتی, واپس ہم آ کر دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیتے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. کون سے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی, اللہ کی نعمت ہے یہ. میں اپنے اطراف دیکھتا ہوں, ہم کس کے پاس جائیں؟ کون ہے؟ میں مدینے میں جو بچے جا کے پڑھتے نا, علم سے زیادہ وہ جو علماء ہیں وہاں کے, ان کی مجلسوں کا فائدہ ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا, میں نے 30 سال علم حاصل کیا, اس میں سے 20 سال میں صرف استاد سے ادب سیکھا. میں کیا بولے کیا لفظ ہے؟ اللہ اکبر, کیا لفظ ہے؟ میں نے 20 سال صرف ادب سیکھا. میں 30 میں سے میرا میجورٹی جو گیا, بڑے بڑے علماء امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں دور دور کا سفر کر کے امام احمد ابن حنبل کے درس میں آ کر بیٹھتے تھے. وہ ساری حدیثوں کو جانتے تھے, مگر اس درس کا جو فائدہ ہوتا, ان کی شخصیت, ان کے ساتھ بیٹھنا, اس کا جو فائدہ ہے وہ الگ ہی ہوتا. ہو آج آپ جائیں دیکھیں, میں اللہ کا فضل و کرم ہے اس وقت میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ جامعہ اسلامیہ میں جو پڑھائے ہیں, ایک ساتھ دونوں ایک ساتھ اسٹارٹ کیے, ابھی بھی زندہ ہیں. آپ کو درس سمجھ میں بھی نہیں آئے تو بیٹھ جاؤ, مدینے کو گئے تو انشاءاللہ. لوگ ان کا نام سے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں, اتنا لوگ چاہتے ہیں ان کو. 90 کے قریب عمر ہے, مگر آج بھی چہرے پہ نور ایک نوجوان سے زیادہ ہے. عبد المحسن العباد اس وقت کے بڑے محدث ہیں. میں یمن سے دنیا کے بڑے بڑے علماء کو دیکھتا ہوں, علماء کو مدینے میں وہ ان کے درس میں بیٹھے رہتے ہیں. علماء بیٹھتے ہیں درس کے اندر, بڑے بڑے دکاتیر بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بیٹھ کے درس سنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اچھے لوگوں کی صحبت بہت اثر کرتی ہے ہماری زندگی میں اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے میں. کتنی باتیں ہوئی. آپ میرا ساتھ نہیں دیتے آپ جی. 4 باتیں ہوئی, آخری بات بول کر بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ. وضو بنا لیجئے, نماز کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے. کس کے لیے؟ اللہ تیرا ڈر ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ سے یہ دعا مانگیے, اللہ سے یہ دعا مانگیے, اللہ سے یہ بھی دعا مانگیے, اللہ ایسا دل ہمیں عطا نہ فرما اللہ جو تیرے سے نہ ڈرے. اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں اس کا ڈر پیدا فرمائے. اس کے سوا اور کسی کا ڈر اللہ ہمارے سینوں میں نہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگوں کی صحبت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے جو نیک علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, ان کی زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ یہ دعوتی کام کر رہے ہیں, یا مرکز ہو یا یہ مسجد والے ہو یا ذمہ داران ہو, اللہ ہم سب کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے, اخلاص پیدا فرمائے.
اللہ تعالیٰ اس کام کو قبولیت کا درجہ اللہ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔